بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد یلقى الخبر لأغراض اخرى، اور کبھی خبر کو پیش کیا جاتا ہے دوسری غرضوں کے لیے۔ الکلام علی الخبر یعنی خبر سے متعلق بحث چل رہی ہے۔ بتایا تھا کہ خبر یا تو جملہ فعلیہ ہوگی یا جملہ اسمیہ ہوگی۔ آج بتا رہے ہیں کہ خبر کبھی دوسری غرضوں کے لیے بھی پیش کی جاتی ہے۔ پیچھے تو بتایا کہ اگر جملہ فعلیہ ہے تو وہ حدوث کا فائدہ دے گا، اور کبھی استمرار تجددی کا فائدہ بھی دے گا جبکہ فعل مضارع ہو، اور اگر خبر جملہ اسمیہ ہے تو وہ صرف یہ بتائے گی کہ مسند الیہ کے لیے مسند ثابت ہے، اور کبھی استمرار کا فائدہ بھی دے گی جب قرینہ پایا جائے گا۔ آج یہاں سے بتا رہے ہیں کہ خبر کبھی دوسری غرضوں کے لیے بھی پیش کی جاتی ہے، دوسرے مقاصد کے لیے بھی پیش کی جاتی ہے۔ وہ کون کون سے مقاصد ہیں ان کا بیان آگے آ رہا ہے، دیکھیں۔ وقد یلقى الخبر لأغراض اخرى، اور کبھی خبر کو پیش کیا جاتا ہے دوسری غرضوں کے لیے۔ اب ان غرضوں کا نمبر وار بیان ہے، ذکر ہے۔ کل استرحام فی قول موسیٰ علیہ السلام رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کل استرحام جیسے رحم طلب کرنا۔ استرحام کا معنی رحم طلب کرنا، یعنی یہ گزارش کرنا کہ میرے اوپر رحم کیا جائے۔ جیسے رحم طلب کرنا فی قول موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا قول آگے ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ عرض کیا آپ نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اصل میں ہے رب انی فقیر، رب انی فقیر لما انزلت الی من خیر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والے کی مدد کی، شاید آپ نے یہ ذکر سنا ہو، اور قبطی کے ایک مکہ مارا، ایک میں ہی مر گیا وہ۔ آپ خوف سے چھپ گئے، پتہ نہ لگے۔ جب دوسرا دن آیا، معاملہ بھی چھپا چھپی کا چل رہا تھا، چھپے ہوئے تھے، دیکھا جس کی مدد کی تھی آپ کی قوم کا پھر ایک سے جھگڑا کر رہا ہے، اور آپ کو دیکھتے ہی مدد کے لیے بلانے لگا۔ تو آپ نے فرمایا بڑا جھگڑالو ہے تو، آج پھر یہ کر رہا ہے۔ تو ذرا ڈانٹتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہ یہ سمجھا آج مکہ میرے پڑنے والا ہے، حالانکہ اسے نہیں مارتے، فیصلہ کرتے یا بچاتے اسے نہیں مارتے۔ وہ سمجھا شاید آج میرے لگے گا، تو کہنے لگا کیا آپ نے جیسے کل ایک کو قتل کیا تھا، کیا آپ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسا آپ نے کل ایک کو قتل کیا تھا؟ تو ان کا جھگڑا تو ختم ہو گیا۔ اس فرعون کے ماننے والے نے سن لیا کل جو قتل ہوا ہے اس کو مارنے والے موسیٰ علیہ السلام۔ بات پہنچ گئی، فوراً میٹنگ بیٹھ گئی، مشورہ ہونے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ ایک بندہ آیا، آپ کا خیر خواہ، اس نے چپکے سے بتایا ایسے ایسے مشورہ چل رہا ہے اور آپ کے قتل کا فیصلہ ہوا ہے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ چپکے سے نکل جائیں۔ تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے اور مدین کی طرف چلے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدَرَ الرِّعَاءُ۔ ٹھیک ہے، تو وہاں دیکھا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں، المختصر دو لڑکیاں ہیں، وہ الگ کھڑی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر آپ چلے گئے سائے کی طرف، بھوک بہت لگی تھی، تب آپ نے کہا
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میری طرف تو جو بھلائی نازل کرے، جو بھی کھانا دے، اس کا میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، حاجت مند ہوں۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے رحم طلب کیا کہ اے پروردگار عالم، تو جو بھلائی، جو کھانا میرے لیے اتارے گا، میں اس کے لیے فقیر ہوں، حاجت مند ہوں۔ تو مثال کیا ہے، کبھی بتایا خبر کو دوسری غرضوں کے لیے پیش کیا جاتا، ان میں سے ایک ہے استرحام، جیسے رحم طلب کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور ربی، اے میرے رب میں اس بھلائی کا حاجت مند ہوں جو تو میری طرف نازل فرمائے۔ تو یہاں رحم کیسے طلب کیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا میرے اوپر رحم فرما، تو رحم طلب کرنا معلوم ہو رہا ہے لفظ فقیر سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں فقیر حاجت مند ہوں، اور جو حاجت مند ہوتا ہے وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس پر رحم کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کل استرحام جیسے کہ رحم طلب کرنا، فی قول موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول میں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں اس خیر کا، اس کھانے کا حاجت مند ہوں جو تو میری طرف نازل فرمائے، جو تو مجھے عطا فرمائے۔ دوسری مثال، دوسری غرض، وَإِظْهَارِ الضُّعْفِ، اور ضعف، کمزوری ظاہر کرنے کے لیے بھی کبھی خبر کو پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی خبر کو کس لیے پیش کیا جاتا ہے؟ کمزوری ظاہر کرنے کے لیے کہ میں کمزور ہوں۔ فی قول زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے قول میں، قول ہے، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، رب انی وہن العظم منی، اور ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں، وہن العظم منی، میری ہڈی کمزور ہو گئی، میری ہڈی، اور ہڈی کمزور کب ہوتی ہے؟ عام طور سے بڑھاپے میں ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا تھا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سفیدی سے بھڑک اٹھا، یعنی سر سفید ہو گیا۔ سر سفید ہو جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، یہ بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کمزوری کو ظاہر کرنا ہے، کمزوری کو، تو خبر کو کبھی اس لیے لایا جاتا ہے کہ مقصد ہوتا ہے کمزوری کو ظاہر کرنا، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میری ہڈی کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ تو یہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک بچے کے، بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی، آپ کی اولاد نہیں تھی، اے پروردگار عالم مجھے اپنی طرف سے اولاد عطا فرما، نیک صالح بیٹا عطا فرما، اور اپنی کمزوری کو ظاہر کیا تھا کہ ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر سفید ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، اب تو اپنی عطا سے دے سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہے خبر کے ذریعے کمزوری کو ظاہر کرنا، وَإِظْهَارِ الضُّعْفِ، اور کمزوری کو ظاہر کرنا، فی قول زکریہ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام کے قول میں، رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی، یعنی بڑھاپا آ گیا، یعنی ضعیف ہو گیا، میں کمزور ہو گیا۔ وَإِظْهَارِ التَّحَسُّرِ، اور خبر کو پیش کیا جاتا ہے کبھی حسرت ظاہر کرنے کے لیے، کبھی اوپر کہا نا، شروع میں کہا تھا کہ وقد یلقى الخبر لاغراض اخرى، پھر کہا کل استرحام، کاف تشبیہ کے لیے، جیسے کہ رحم طلب کرنا۔ اب سب کا عطف اسی پر ہے، جیسے رحم طلب کرنا، جیسے کمزوری کا اظہار کرنا، وَإِظْهَارِ التَّحَسُّرِ، اور جیسے حسرت کو ظاہر کرنا۔ فی قول امرات عمران، حضرت عمران کی بیوی کے قول میں، قول کیا ہے؟ یہ بھی قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، واللہ اعلم بما وضعت، یہ مزید لکھ دیا ہے ورنہ بات ہو جاتی ہے پوری رب انی وضعتها انثى سے۔ تو یہ حضرت عمران کی بیوی ہیں جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہیں،
ان کے یہاں بھی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے منت مانی، دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار عالم اگر تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا جب یہ حمل سے ہوئی تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ منت مان لی، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اولاد پیٹ میں آئی ان کے۔ پھر جب پیدا ہوئی تو وہ لڑکی پیدا ہوئی، حالانکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ آج بھی خانقاہوں کی خدمت کرنا ہو تو اس کے لیے مرد چاہیے، لڑکے چاہیے۔ لڑکی کیا خدمت کرے گی، اسے تو خود پردہ کرنا ہے۔ پیدا ہوئی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت ان کی ماں کو بڑی حسرت ہوئی کہ میں نے تو منت مان رکھی ہے اور پیدا لڑکی ہوئی، اس کے ذریعے منت کیسے پوری ہوگی؟ لڑکیاں تو خدمت کے لیے پیش کی ہی نہیں جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی حسرت کا اظہار کیا ہے، پروردگار عالم یہ تو بچی پیدا ہوئی، لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو منت کے لیے پیش کیا، اب اس کو کیسے کریں؟ وہ اظہار تحسر اور حسرت ظاہر کرنے کے لیے فی قول امرات عمران، حضرت عمران کے قول کی بیوی کے قول میں، رب انی وضعتها انثی، اور رب اے میرے رب، انی بے شک میں نے وضعتها اس کو جنا، وضعت واحد متکلم، ہاں ضمیر راجع ہے اسی پیدا ہونے والی بچی یعنی حضرت مریم کی طرف۔ رب انی اے میرے رب بے شک میں نے وضعتها اسے جنا، انثی مؤنث جنا، لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے جو انہوں نے جنا۔ پھر فرمایا ولیس الذکر کالانثی، اور وہ لڑکا جو مانگا تھا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، وہ لڑکا جو مانگ رہی تھی اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو بعض لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو لڑکوں سے افضل ہوتی ہیں، یہ تو قرآن مقدس کی آیت کریمہ بتا رہی ہے صریح لفظوں میں ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کی طرح، مطلب یہ جو لڑکا آپ مانگ رہی تھی وہ اس کے مرتبے کا نہیں ہے۔ حضرت مریم کا کتنا عظیم رتبہ ہے۔ آج بھی بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو لڑکوں سے افضل ہوتی ہیں، کتنے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں ان میں بہنیں ایسی ہوتی ہیں بھائیوں سے کہیں افضل ہوتی ہیں، بھائی بڑے بڑے نکمے نکل آتے ہیں، کچھ بڑے بڑے بیکار نکل آتے ہیں۔ بہرحال تو یہاں پر جو حضرت عمران کی بیوی کا قول ہے وہ حسرت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، رب انی وضعتها انثی، تو معلوم ہوا کہ خبر کو کبھی حسرت ظاہر کرنے کے لیے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ وَإِظْهَارِ الْفَرْحِ بِمُقْبِلٍ وَالشَّمَاتَةِ بِمُدْبِرٍ، وَإِظْهَارِ الْفَرْحِ اور خوشی ظاہر کرنے کے لیے بمقبل آنے والے کی وجہ سے، کبھی خبر اس لیے بھی پیش کی جاتی ہے آنے والے کی وجہ سے، آنے والے کے سبب خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ وَالشَّمَاتَةِ بِمُدْبِرٍ اور جانے والے کی وجہ سے ملامت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی آ گیا آپ کو پسند، ارے واہ آ گیا، خوشی کا اظہار، آ گئے فلاں آ گئے، بادشاہ صاحب آ گئے، حضرت آ گئے، پیر صاحب آ گئے۔ اور جانے والے کے لیے ملامت کبھی کی جاتی ہے وہ پسند ہی نہیں تھا، بڑے آپ اس سے پریشان کہتے اچھا ہوا چلا گیا، ٹلا تو کم سے کم، تو ملامت کرتے ہیں اچھا ہوا ٹلا تو۔ وَإِظْهَارِ الْفَرْحِ بِمُقْبِلٍ اور آنے والے کی وجہ سے خوشی کا اظہار، وَالشَّمَاتَةِ بِمُدْبِرٍ اور جانے والے کی وجہ سے شماتت ناپسندیدگی کا اظہار۔ آنے والے کی وجہ سے خوشی کے اظہار کے لیے خبر کو لایا جاتا ہے، اور جانے والے کی وجہ سے ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے بھی خبر کو لایا جاتا ہے۔ فی قولک آپ کے قول میں، جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا، حق آیا اور باطل، تو حق کے آنے کی وجہ سے انسان نے خوشی کا اظہار کیا، اور باطل کے مٹنے کی وجہ سے انسان نے ملامت کا اظہار کیا، اس کو تو مٹنا ہی تھا، اچھا ہوا مٹ گیا۔ وَإِظْهَارِ السُّرُورِ اور کبھی خبر کو پیش کیا جاتا ہے سرور ظاہر کرنے کے لیے، خوشی ظاہر کرنے کے لیے۔ فی قولک آپ کے قول میں، اخذت جائزۃ التقدم میں نے تقدم کا، برتری کا،
فوقیت کا انعام حاصل کیا، یعنی پہلے نمبر کا انعام حاصل کیا. جیسے کہ مقابلہ جات جو ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے نا، جو نمبر 1 پہ آئے گا اسے انعام ملے گا، اور 2 نمبر والے کو بھی انعام ملتا ہے، اور 3 پر آنے والے کو بھی انعام ملتا ہے. اب کوئی طالب علم، کوئی شخص پہلے نمبر پر آیا اور آپ کو بھی معلوم ہے، اب وہ اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ پہلا انعام میں نے حاصل کیا. تو یہ خبر ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے، لیکن وہ کس لیے پیش کر رہا ہے یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ پہلا مجھے ملا ہے. خوشی کا اظہار ہے، وہ خوشی ظاہر کرنے کے لیے. وَإِظْهَارِ السُّرُورِ، اور خوشی ظاہر کرنے کے لیے کبھی خبر کو پیش کیا جاتا ہے. فی قولک، آپ کے قول میں، اخذت جائزۃ التقدم، میں نے فوقیت کا، برتری کا یا پہلا انعام حاصل کیا. یہ کس سے کہے؟ لمن یعلم ذلک، جو اس بات کو جانتا ہو کہ پہلے نمبر پر یہ آیا ہے، پہلے نمبر کا انعام ملا ہے. تو اب تو خبر دینا مقصود نہیں ہے، کیونکہ خبر کو تو پہلے سے جانتا ہے اس کا مخاطب. مقصد کیا ہے؟ خوشی کا اظہار. اچھا، والتوبیخ، اور توبیخ، اور کبھی خبر کو پیش کیا جاتا ہے توبیخ کے لیے، توبیخ کے اظہار کے لیے. توبیخ کا معنی ہوتا ہے ڈانٹنا، ڈپٹنا، پھٹکارنا. والتوبیخ، اور توبیخ کے لیے بھی کبھی خبر کو پیش کیا جاتا ہے. فی قولک، آپ کے قول میں، للعاصر، عاصر سے، کس سے؟ عاصر، پھسلنے والا، گر جانے والا، پھسل کے گر گیا یا ٹھوکر کھا کے گر گیا، عاصر پھسل کے گر گیا. تو اس سے آپ کہیں توبیخ کے طور پر، الشمس طالعۃ، ارے سورج نکلا ہوا ہے، دن ہے تو پھر بھی گرا جا رہا ہے. رات ہو، پیر ادھر ادھر رکھ جائے تو ہوتا ہے پھسل کے گر گیا. سورج نکلا ہوا ہے، روشنی پوری ہے، عجب حال ہے تیرا، پھر بھی گرا جا رہا ہے. تو یہ توبیخ کے لیے کہا جاتا ہے. خبر دینا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ سورج نکلا، وہ تو اسے بھی معلوم ہے. مقصد ہے اسے توبیخ کرنا، ڈانٹنا، پھٹکارنا کہ سورج نکلا ہوا ہے پھر بھی تو گر جا رہا ہے، اندھا ہو رہا ہے کیا، دیکھ کے نہیں چل رہا ہے. وہ توبیخ، اور توبیخ کے لیے کبھی خبر کو پیش کیا جاتا ہے. فی قولک للعاصر، آپ کے اس قول میں جو آپ عاصر سے، پھسلنے والے سے کہیں، پھسل کر گرنے والے سے، الشمس طالعۃ، سورج طلوع ہے، سورج نکلا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ حضرات ذرا محنت کریں.